معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ 6 گناہگار عورتیں، جہنم میں عورتوں کی کثرت ہوگی۔ بہت ہی اہم ویڈیو ہے دوستو، آخر تک دیکھنا۔ لیکن ویڈیو پہ جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے جانا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز نے رلایا ہے اور کسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا تو وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اسی عذاب کے تصور میں مجھے رونا آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا ہے۔ میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اسی طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ چوتھی عورت کو میں نے اسی طرح دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے باندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے باندھے ہوئے ہیں۔ پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سانپ بچھو اس عورت سے لپٹے ہوئے ہیں۔ چھٹی عورت کو میں نے اسی حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پیخانہ کے راستے سے آگ نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گرز اس کو مار رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون کون سے عمل کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ ان کے کون سے ایسے اعمال تھے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس ہولناک عذاب میں مبتلا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کو میں نے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سار جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، وہ عورت زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف دیا کرتی تھی۔ تیسری عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی تھی۔ چوتھی عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک نہیں رہتی تھی اور نمازوں میں سستی کیا کرتی تھی۔ پانچویں عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے اور سانپ بچھو اس سے لپٹے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عورتوں، صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے اکثر تم کو جہنمی دیکھا ہے۔ تو خواتین نے عرض کی کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 2 وجہ بیان فرمائی، تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ کثرت سے لعن طعن، بہت سی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو یا اپنے شوہر کو، اپنی خادماؤں کو یا اپنی اولاد کو لعن طعن کرتی رہتی ہے اور انہیں بد دعائیں دیتی ہے۔ ایسی خواتین کو چاہیے کہ لعن طعن والی عادت سے خود کو بچائے کہ اسلام میں اس کی سختی سی ممانعت ہے۔ شوہروں کی ناشکری کرنے والی، کئی عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ شوہروں کی ناشکری ہی کرتی رہتی ہے، چاہے شوہر ان کے لیے جتنی بھی محنت کر لے
اور اپنی استطاعت کے مطابق جتنی ہی ان کے ساتھ بھلائی کر لے، لیکن پھر بھی خواتین صبر اور شکر کی بجائے ناشکر ہی کرتی رہتی ہے، جس کے انتہائی بیان کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ ایسی عورتوں کو احساس فراموشی، ان کی ناشکری، زبان کی بد تہذیبی اور بدتمیزی کی وجہ سے بس اوقات دنیا میں یہ سزا ملتی ہے کہ شوہر تنگ آ کر ان کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر انہیں ساری عمر پچھتاوے کے ساتھ ساتھ اور گھر والوں کی ڈانٹ ڈپٹ اور تانے سن کر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ ایسی حرکتوں سے پہلی فرصت میں توبہ کرے، اور جس حال میں اللہ پاک نے شوہر کے ساتھ رکھا ہے اس کو غنیمت جانیے، اور دینی اعتبار سے اپنے سے کم مرتبہ والے کی طرف نظر کرے تاکہ صبر و شکر کی کیفیت پیدا ہو۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے پاس سے گزرے تو فرمایا، احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچنا۔ تو عورتوں نے عرض کی کہ احسان کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، ممکن تھا کہ تم میں سے کوئی عورت طویل عرصے تک بغیر شوہر کے اپنے والدین کے پاس بیٹھی رہتی اور بوڑھی ہو جاتی، لیکن اللہ پاک نے اس سے شوہر عطا فرمایا اور اس کے سبب مال اور اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس کے باوجود جب وہ غصے میں آتی ہے تو کہتی ہے، میں نے اس سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی۔ اسی طرح بے حیائی اور بے پردگی کرنا، غیر مردوں کی طرف مائل ہونا یا ان کو اپنے طرف مائل کرنا بھی ایسے کام ہیں جن سے متعلق احادیث میں وعید آئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ ایسی عورتیں نہ جنت میں جائے گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ناراضگی والے کاموں سے بچنے کی توفیق فرمائے، عطا فرمائے، اور تمام مسلمان مرد و عورتوں کو بخش فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، ملیں گے اگلے ویڈیو میں، فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔